اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانہ اور ہر قوم میں رہنما بھیجے، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا ہادی، تمام قوموں اور ملکوں کا نجات دہندہ بنا کر بھیج دیا، اور آپ کی صداقت و حقانیت پر اتنے واضح اور روشن دلائل پیش کر دیے کہ اب کسی کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پھر بھی بہت سے لوگ کفر و سرکشی میں مبتلا ہیں۔ ایسے گمراہوں کو سزا ضرور ملے گی، اور ایمان و عمل صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو جانے والوں کو انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ اس حقیقت افروز مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب و یونس و ہارون و سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ایسے پیغمبروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص کلام فرمایا، ان سب کو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ ہم کو راہ راست بتلانے والا کوئی نہ ملا، اور اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور بھیجا بھی اپنے اعلیٰ کمال کے ساتھ، شہادت دے رہا ہے، اور فرشتے تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت کافی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں ان سب کا اجمالی ذکر فرما کر جو ان میں زیادہ مشہور اور جلیل القدر ہے ان کا نام بنام خصوصی ذکر فرمایا، جس سے خوب واضح ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اسے حق ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی وحی کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیغمبروں پر وہ جو وحی آتی ہے کبھی فرشتہ پیغام لے کر آ جاتا ہے، اور کبھی لکھی ہوئی کتاب مل جاتی ہے، اور کبھی بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے گفتگو فرماتا ہے۔ وہی خواہ کسی بھی صورت سے آئے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے جس کی اطاعت بندوں پر لازم ہے۔ بندوں تک پہنچنے کا طریقہ تحریر ہو یا تقریر یا پیغام جب اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو ماننا فرض ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ پوری کتاب تو تورات کی طرح ایک ہی دفعہ کیوں نہیں لاتے، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال سراسر بیجا ہے اور جہالت و حماقت اور بے ایمانی کی بات ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ وحی آنے کی صورت متعدد رہی ہے تو جس صورت سے بھی وحی آئے اسے ماننا فرض ہے۔ اس کا نہ ماننا، اس میں تردد کرنا سراسر کفر ہے، اور صاحب علم و دیانت تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر برحق ہے، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہے۔ پیغمبر کیوں آئے؟ یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اس لیے آتے رہے کہ وہ اللہ کا پیغام پیش کرے، اللہ کی رضامندی کا طریقہ سکھائے، اور مومنوں کو خوشخبری سنائے، اور انکار کرنے والوں کو سزا سے ڈرائے، تاکہ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اے اللہ ہم کو تیری مرضی اور نامرضی کا علم نہ تھا، ہم ہدایت کا راستہ جانتے تو اس پر ضرور عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور راہ حق واضح کر دی، اب دین حق قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر حجت تمام کر دی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع و مکمل کتاب قرآن مجید دے کر مبعوث فرمایا جو ہمیشہ بندوں کے لیے مشعل ہدایت اور منارہ نور بنی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بڑا مجرم ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد منکروں کی سزا بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے دین سے روکنے والے بنے، حق چھپا کر اور دبا کر وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ منکر ہیں اور حق دبا کر دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشے گا اور ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ نہ دکھلائے گا، اس طرح کی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہ سزا اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ اس سزا سے بچنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول سچی بات لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے تشریف لائے ہیں،
تم ایمان پر قائم ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم منکر رہے تو بلا شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا علم رکھنے والا ہے، کامل حکمت والا ہے۔ جو لوگ سابقہ انبیاء کرام پر ایمان لانے کے مدعی ہیں ان کی بہتری کرتے ہوئے فرمایا، اہل کتاب تم اپنے دین میں خود سے مت نکلو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اور جو کچھ بھی ہیں البتہ وہ اللہ کے رسول ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے، سو اللہ پر اور اس کے سب رسول پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، وہ صاحب اولاد ہونے سے پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اس کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کارساز کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اس سے آر نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتوں کو آر ہے، اور جو شخص اللہ کی بندگی سے آر کرے گا اور نکیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کو ان کا پورا ثواب دے گا، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے بندگی سے آر کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دے گا، اور وہ لوگ کسی غیر اللہ کو اپنا یار و مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس الگ صاف نور بھیجا ہے، سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوط پکڑا، ایمان و اتباع میں ثابت قدم ہوں گے، سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل سے اپنے تک ان کو سیدھا راستہ بتائے گا۔ آسمانوں اور زمین میں اور پوری کائنات میں نیچے سے اوپر تک جو کچھ ہے سب اسی کی مخلوق ہے اور سب اسی کے مملوک اور بندے ہیں، پھر کوئی کیسے اس کا شریک اور بیٹا ہو سکتا ہے اور کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کار سازی کے لیے وہی کافی ہے اور بس ہے، اسے کسی دوسرے کی حاجت نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ پھر سوچو اس کا کوئی شریک اور بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مخلوق میں اس کا شریک بننے کی صلاحیت، لیاقت اور قابلیت نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں شرکت کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی اس کی حاجت ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا شریک یا بیٹا بتانا اس کا کام ہے جو ایمان و عقل دونوں سے محروم ہے۔ سچی اور پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے اور اس کی عبادت گزارنے میں اور اس کے حکموں پر چلنے میں ہی شرافت و عزت ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اور دیگر تمام پیغمبر اور مقرب ترین فرشتے بھی اللہ کی بندگی و اطاعت پر نازاں و فرحان ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی اللہ کے بندے ہونے اور اس کی بندگی و اطاعت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑا، جیسے عیسائی جو کہ مسیح کو خدا کا بیٹا اور معبود مانتے ہیں، اور جیسے عرب کے مشرک جو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی اللہ کا شریک کسی کو بھی بناتے ہیں، ان سب کے لیے دردناک سزا ہے اور جہنم کا بدترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت کا اور صاف نور قرآن مجید کو نازل فرما دیا، اب کسی تعمیل یا تردد کی گنجائش نہیں رہی ہے، سو جو کوئی اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے گا اور قرآن مجید کی بتائی ہوئی راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا حقدار ہوگا، گمراہی سے بچ جائے گا اور ہدایت یاب ہو کر فلاح دارین حاصل کرے گا۔ حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان پر ایمان لانے اور پیروی کرنے ہی سے نجات ملی ہے اور نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع نبوی کی سعادت سے نواز